السلام علیکم، کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیر و عافیت سے ہیں؟ ہم بھی جی الحمدللہ سے بالکل ٹھیک ہیں۔ تو یہاں پر جی میرے ہسبینڈ کی فرمائش پہ بن رہے ہیں رائس اور بھی ڈھیر سارے آلو پتہ نہیں آپ کے گھروں میں آلو کتنے استعمال ہوتے ہیں کتنے نہیں، بھائی ہمارے گھر میں تو بہت یوز ہوتے ہیں۔ مجھے ایسا کوئی اتنے پسند نہیں ہے اور رائس میں تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن پھر مجبوری ہے جی بھائی، جو کماتے ہیں، جو سارا دن محنت کرتے ہیں، کھانا تو ان کے لیے اچھا ہی، ان کی فرمائش کا اور ان کی پسند کا ہی بننا چاہیے۔ اور یہ ہمیشہ جو ہے نا ہمارے گھر کا رواج رہا ہے اور رول ہے سمجھ لیں ہمارے گھر کا۔ ہماری والدہ بھی ایسے ہی بناتی تھیں، مطلب اب تو ان کی صحت اتنی اجازت نہیں دیتی، اس لیے وہ کوکنگ کام ہی کرتی ہیں، لیکن جب بھی میری امی کوکنگ کرتی ہیں نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ کس طرح ان کو ہمارے ہاتھ کا کھانا ابھی تک پسند نہیں آتا۔ تو جب میری بیٹی جو ہے نا تعریف کرتی ہے نا، ماما آپ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں، ماما آپ نے کس سے سیکھا ہے؟ تو پھر میں بتاتی ہوں نا کہ میں نے امی سے سیکھا ہے۔ تو ہم ماؤں سے ہی سیکھتی تھیں بیٹیاں، ہر کام، ہر بات اپنے ماں باپ سے سیکھنا، اپنے گھر کے ماحول سے سیکھنا۔ تو آج نا میں ایک بات اور نوٹ کر رہی تھی کہ جب میری بیٹی نا موبائل دیکھ رہی تھی تو اس پہ نا ڈفرینٹ بلاگنگ چینلز جو ہے نا چل رہے ہیں، فیملی اورینٹڈ بھی ہیں اور بچوں کے لحاظ سے بھی ہیں، بڑوں کے لحاظ سے، مطلب ہر کیٹیگری آپ کو جو ہے نا مل جاتی ہے۔ تو بچوں کے ولاگز بھی آتے ہیں نا، تو اس میں ایک فیملی ہے، میں نام نہیں مینشن کرنا چاہوں گی، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کیا وہ طوفان بدتمیزی مطلب انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے۔ بھائی تم لوگ کیا دکھا رہے ہو؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں۔ ابے اپنے والد کو وہ ایسے مخاطب کر رہی ہیں، ابے اوئے، اور آپ کتنے موٹے لگ رہے ہیں، آپ بھدے لگ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسی وہ لینگویج۔ اور میں اپنی بیٹی کو ٹوک رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ مریم آپ کیا دیکھتے ہو بیٹا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اسکپ کر دینی چاہیے، جو آپ کو نہیں دیکھنی چاہیے، لیکن بچے ہیں ان کو کیا پتہ ہے کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے، ہم نے کیا نہیں دیکھنا۔ دکھانے والوں کو شرم نہیں ہے کہ ہم کیا دکھا رہے ہیں، ہم کیسی ویلیوز کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہم تو بھی استغفر اللہ، کبھی اپنے والد صاحب کے سامنے ایسے بولنا تو دور کی بات، ہم تو ایسی بیٹیاں تھیں نا، ابو جی گھر آ جاتے تھے تو ہم کونوں خدروں میں گھس جاتی تھی، اور جس کو کھانا دینا پڑتا تھا نا، ان ایکچوئل ہمارے والد صاحب کوئی بہت سخت گیر والد نہیں تھے، اتنا وہ ہم سے پیار کرتے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ہم ان کی آنکھوں کا تارا تھے، ان کی آنکھوں کا نور تھے ہم بچے ان کے، خاص کر ان کی بیٹیاں۔ جو مجھے جانتے ہیں، مجھ سے میری اس بات سے 100% ایگری کریں گے کہ ان کے لیے بیٹیاں جو ہے نا وہ ہر قسم کی پرائرٹی سے آگے تھیں۔ لیکن پھر بھی ایک جھجک، ایک احساس میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، جب تک میری دادو حیات رہی ہیں نا، تو میرے دادا ابو کی جلدی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو شروع سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو دادو ہیں نا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ہم ان کو اماں وڈی کہتے تھے۔ تو ہماری جو اماں وڈی تھی نا، وہ بیٹھتی تھی نا، تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ اب ہمارے والد صاحب کے بالکل سامنے نہیں بیٹھتی تھیں، آمنے سامنے نہیں بیٹھتی تھیں۔ اگر وہ سرحان کی طرف بیٹھیں تو وہ پندے کی طرف بیٹھتی تھیں کہ کہیں میں اپنے بیٹے کے مطلب بالکل سامنے نہ بیٹھوں۔ اور یہ حیا کا ایک طریقہ تھا جو اپنی اولاد سے وہ کرتی تھیں اور ان کی اولاد ان سے کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت روبدار اور بہت سخت گیر انسان تھے، نہیں، وہ بہت پولائٹ تھے، لیکن ہمارے گھروں کی یہ ویلیوز تھیں کہ بیٹیاں اپنے باپ سے اتنا ڈسٹینس رکھتی تھیں۔ اب ایک بات کا افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے والد سے جتنا پیار کرتے تھے نا، اتنا ہم ایکسپریس نہیں کر سکے۔ تو ایکسپریس کرنا چاہیے، لیکن اتنی چھوٹ نہیں اولاد کو دینی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے سامنے بولتے ہوئے لحاظ بھول جائے کہ ہم کس کو مخاطب کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، اور یہ جو ہم دکھا رہے ہیں نا سب کچھ، ان میں ہمیں ویلیوز کو ضرور انکلیوڈ کرنا چاہیے، اور آنے والی نسل میں۔ اسی لیے تو اخلاق اور بد زبانی میں ایک ڈسٹینس آ گیا۔ اب بد زبانی جو ہے نا وہ ان ہو گیا، اس کو ہم بالکل لائٹ لیتے ہیں۔ تو اس پہ برائے مہربانی تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جو ولاگنگ کرتے ہیں نا، وہ اس پہ تھوڑا سا خیال کریں۔ ہمارے بچوں کو آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ نے اپنے بچے تو برباد کر لی ہیں پیسے کے لالچ میں، کم از کم دوسروں کے بچوں کے تو بارے میں سوچیں نا۔ تو اب ہم کس چیز کو اگنور کریں، کس چیز کو ناٹ انٹرسٹڈ کہہ کے ہم جو ہے نا ہائڈ کریں؟ یہ تو ہر ٹائم اب آپ لوگ ہمارے سروں میں مسلط ہو چکے ہیں نا۔ تو ویلیوز ہمارے گھروں کی جو ہے نا، ان کو پروموٹ کریں اور ان کو ایسے آگے ٹرانسفر کریں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہم اپنے والد سے حیا کریں یا ہمارے والد ہم سے حیا کریں۔
تو یہ بہت اچھی بات ہے. بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں, کم از کم انسان کو نا بولتے وقت سوچنا چاہیے کہ آگے ہمارا کون سا رشتہ ہے. بولنے میں تو ہر کسی کے ساتھ اچھا ہی بولنا چاہیے, لیکن خاص کر کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے احترام کا تقاضا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. بہت سے چینلز اچھا کام بھی کر رہے ہیں. میں ہر ٹائم جو ہے نا, آپ یہی سوچتے ہوں گے کہ تنقید کرتی رہتی ہوں. یہ تنقید برائے اصلاح, یہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس میں مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. میں صرف یہ ہے کہ ڈی ویلیو مت کریں اپنے گھر کے ماحول کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کی تربیت کو. تو اس پہ تھوڑا سا نا ہمیں فوکس کرنا چاہیے. بہت مشکل ہے آج کل بچوں کی تربیت کرنا, بہت مشکل ہے. تو جی یہاں آپ سے باتیں کرتے کرتے جو ہے نا وہ میں نے رائس بھی بنا لیے اور ساتھ میں نا میں اپنے لیے چائے بھی ریڈی کر لی, کیونکہ گیس بھی بند ہو رہی ہے. میرا سلنڈر کل سے ختم ہوا ہے. تو آج لوڈ شیڈنگ بھی کافی زیادہ ہوئی ہے سارا دن, بلکہ روز ہی ہو رہی ہے, اور آج کچھ زیادہ ہی ہوئی ہے. آج تو گھنٹوں کے حساب سے لائٹ بند ہوئی ہے. تو بہت مشکل حالات ہوئے پڑے ہیں نا. تو یہاں پہ میں نے اپنے لیے چائے بھی جلدی سے ریڈی کر لی تھی. میں نے کہا کہ ساتھ ہی میں پی لوں گی اور کام ختم کروں گی. تو آپ میں سے کون جو ہے نا چائے کے بغیر نہیں سوتا. اور مجھے لگتا ہے, میں حیران ہوتی ہوں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ہم چائے پی لیں تو ہمیں نیند نہیں آتی. بھائی ہم چائے نہ پئیں تو ہمیں نیند نہیں آتی. تو چائے کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں اور کوئی بات نہیں ہم سن سکتے. تو یہاں پر جی میری چائے ریڈی ہو گئی ہے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ولاگ اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.